18 محرم الحرام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق اور نسبت والا دن ہے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے سب سے بڑے فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت سن 38 ہجری یعنی حضور کے ہجرت فرما جانے کے 38 سال کے بعد 38 ایئرز یعنی سن 38 ہجری کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے اور آپ کے دیگر بھائی اور دیگر آپ کے رشتہ دار، سب سے بڑھ کر آپ کے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اس مبارک میدان میں امت مسلمہ اور دین کی بقا کے لیے شہید ہوئے، تو اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ اور 13 سال کی عمر کا نوجوان ہمارے دور میں تو میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے۔ اور اسی اگر 13 سال کی عمر میں اس دور میں اگر کسی پر ذمہ داری عائد ہو جائے تو لوگ اسے مظلومیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا بیچارہ مظلوم ہے کہ 13 سال کی عمر میں گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں حضرت امام زین العابدین پر 13 سال کی عمر میں صرف گھر کو سنبھالنے نہیں، اپنے خاندان کے علاوہ موجودہ اس وقت کے جتنے لوگ ہیں ان کے ایمان کی سلامتی، اور پھر خاندان اہل بیت کا سلسلہ نسب آگے چلانا، اور پھر ظالم بادشاہوں کو کڑاکے دار جواب دینا، اور پھر اسی 13 سال کی عمر میں وہ امامت، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا روشن چراغ حضرت حسن اور حضرت حسین کی خاص ولادت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت مسلمہ کے معاملات کی ذمہ داری عائد کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پر کبھی مظلومیت نہیں، بلکہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر حاکمیت، اور آپ ہی کے چہرے کو دیکھ کر بارہا ایسا بھی ہوا کہ جتنے کافر دیکھ لیتے کہتے کہ محمد کے گھرانے میں حسن اتنا ہے، تو اصل میں اللہ نے محمد کو کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا۔ اس نظر بارہا کافروں نے اسلام قبول کر لیا حضرت امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین کے جوانی کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسینی سیدوں کے بادشاہ ہیں کہ جو سلسلہ حضرت امام حسین کی اولاد سے چلا ہے، حسینی سید جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں ان کی سب سے پہلی کڑی حضرت امام حسین کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین۔ آپ کا دراصل نام علی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے والد کے نام پر حضرت امام حسین نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا علی بن حسین۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسین تشریف لائے، اور حضرت امام حسین جیسے ہی تشریف لائے تو حضور نے انہیں سینے سے لگایا اور چوما اور پیار کیا، پہلو میں بٹھا کر کہنے لگے کہ یولد لابنی ھذا ابن یقال له علی اذا کان یوم القیامت نادى مناد، کہ یہ میرا بیٹا حسین ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ اسے ایک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام ہوگا علی، اور جب یہ علی ان کا بیٹا قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارنے والے کو یوں تعلیم دے گا کہ وہ پکارے کہ لیقم سید العابدین، کہ اے عبادت کرنے کے سب سے بڑے سردار اور زینت کھڑے ہو جائیے اور جنت میں داخل ہو جائیے۔ سارے میدان معاشر میں موجود لوگوں پر سختہ طاری ہوگا اور انہیں کے درمیان حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی شان اللہ نے
حضرت امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین کو عطا فرمائی ہے۔ زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ نے عبادت کا وہ حق ادا کیا کہ آپ کو عابدین یعنی عبادت کرنے والوں کا امام، سردار اور زینت قرار دیا۔ اس قدر آپ نے عبادت کی، اس قدر آپ نے رب کو راضی کیا کہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 قسم کے عبادت گزار دنیا میں موجود ہیں۔ ایک جو لالچی ہے، ایک جو تاجر یعنی بزنس کے اعتبار سے عبادت کرتا ہے، اور تیسرا جو صبر اور شکر اور رب کی نعمت کو پانے کے لیے، رب کو پانے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ فرمایا پہلا بھی ہلاک ہے، دوسرا بھی ہلاک ہے۔ وہ کس طرح کہ جو جہنم کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، تو کہا یہ تو لالچوں کی عبادت ہے کہ لالچی انسان اپنے خوف میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کا خوف اپنے سر پر رکھ کر کسی معاملے کو کرتا ہے، تو کہا یہ تو لالچیوں کی عبادت ہے۔ اور کہا بزنس مین کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، یہ کروں گا تو فائدہ ملے گا کہ نہیں، پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں یہاں، اگر آج وقت دے رہا ہوں تو بعد میں مجھے ریٹرن میں کیا ملے گا۔ کہا یہ تو بزنس مین تاجروں کی عبادت ہے کہ وہ اپنے بھلے کی بات سوچتے ہیں۔ تو کہا کہ جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تو یہ تو عبادت تاجروں والی عبادت ہے کہ عبادت جس کی جا رہی ہے اس سے کوئی چیز کا مطالبہ کیا جائے، جس کی بات مانی جائے، اس سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی جائے، یہ تو بزنس مین کا کام ہوتا ہے۔ کہا اچھا عابد وہ ہوتا ہے، اچھا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو ان دونوں سے ایک طرف ہو کر، جس رب نے اسے انسان بنایا، مسلمان بنایا، نعمتیں عطا کی، اس کی رضا کے لیے، اس کو پانے کے لیے عبادت کرے۔ تو فرمایا دراصل یہی عابد ہے۔ اور پھر اسی عابد کو دیکھ کر لوگوں نے حضرت علی بن حسین یعنی حضور حضرت امام حسین کے لخت جگر حضرت علی جن کا نام ہے، آپ کو پھر لوگوں نے امام زین العابدین کا لقب دیا کہ کس قدر آپ نے عبادت جو ہے لوگوں کے درمیان موجود رہ کر کی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے آپ کو شان اور مرتبہ اور مقام کتنا بلند عطا کیا کہ جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میدان کربلا میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، پیاس نے مجھے بھی بہت ترسایا ہے، اب میں اپنے نانا جان، اپنے دادا جان، اپنی امی جان کے ہاتھوں سے یعنی اپنی دادی جان کے ہاتھوں سے اب میں پانی پینا چاہتا ہوں، جنت کے مشروبات پینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کتنی پیاری بات فرمائی، کہا بیٹے اگر تو بھی چلا گیا تو پھر قیامت تک حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا۔ اسی وقت آپ نے سینے سے لگایا، اس وقت آپ بہت علیل تھے، یہ اللہ کی تقدیر تھی، رب کا فیصلہ تھا، ہوتا وہی ہے جو میرے رب چاہتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین میدان کربلا میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس منظر کو دیکھنے کے بعد منبر رسول پر بعد میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی۔ وہ ایک بیٹا تھا ان کا، اور خود اعتبار سے انہیں ذاتی اعتبار سے اس بات کا علم نہ تھا کہ یوسف زندہ ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر اللہ نے انہیں علم دے دیا تھا لوگوں پر یہ بات ظاہر نہ ہو، اس لیے آپ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ ایک بیٹا تھا، خاندان کا ایک فرد تھا جس کا بظاہر علم بھی نہیں کہ زندہ ہے کہ وفات شدہ ہے، کہ زندہ ہے کہ شہید ہو چکا ہے، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے باپ کی لاش بھی دیکھی ہے، اپنے بھائیوں کو تڑپتا ہوا بھی دیکھا ہے۔ جب آپ غم کی کیفیت میں ہوتے، لوگ کہتے ہیں آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب ایک کے معاملے میں اتنا آپ جو ہے افسردگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ تو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کے صبر کا اللہ نے ثمرہ دیا ہے کہ نہ میری آنکھ گئی ہے اور نہ ہی میں دین کے معاملات سے دور ہوں، یہ اللہ نے ان کا صدقہ ہم خاندان کو عطا فرما دیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سونپ دی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ کس پیارے انداز میں آپ نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں ہمیشہ یاد رکھنا، مسلمانوں جب کسی کی تم نے خدمت کرنی ہو، مدد کرنی ہو،
تو اعلانیہ طور پر نہ کرنا، چھپ کر اس انداز میں کرنا کہ جس کی تم نے مدد کی ہے اسے بھی اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ تو ریاکاری میں یہ عمل چلا جائے گا اور تمہیں قیامت کے دن کوئی اجر حاصل نہ ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے 100 ایسے خاندان کی چھپ کر عبادت کرتے تھے، یعنی خدمت کرتے تھے، 100 خاندانوں کی چھپ کر ایسی خدمت کرتے تھے کہ خاندان والوں کو بھی نہ پتہ تھا، مدینے والوں کو بھی نہ پتہ تھا کہ ہمارے گھر کے باہر کھانے پینے کی اشیاء رات کے اس پہر میں کون رکھ کر چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں سے اپنی کمر پر سامان لاتے مزدوروں کی طرح، اور چھپ کر جب ساری کائنات سو جاتی، آپ مدینے کی گلیوں میں ان 100 خاندان کے راشن پانی اور دیگر معاملات جو چیزیں ضرورت کی ہوتی وہ رکھ کر آ جاتے اور راتوں رات جو ہے اپنے گھر میں آ جاتے۔ جس رات آپ کا وصال ہوا اور جب غسل آپ کو دیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی کمر پر نشانات موجود تھے کہ اس طرح کہ جس طرح ایک مزدور کے ہاتھ میں نشان ہوتے ہیں۔ جب اس معاملے پر غور کیا گیا تو یہ بات اس وقت کھلی کہ یہ وہی انسان ہیں جو مدینے کے 100 غریب خاندانوں کی رات کو کفالت کیا کرتا تھا، اور جس رات آپ کا انتقال ہوا اس رات اس 100 خاندان کے گھروں کے باہر کھانا نہ تھا۔ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ حسین کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس قدر آپ نے لوگوں کی چھپ کر عبادت کی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اپنے بیٹے کو، آپ نے امت مسلمہ کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں پر اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصیحتیں ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے سدھرنے کے لیے ان کی نصیحتیں کافی ہو جائیں گی۔ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں غربت ہے نا، غربت مال کی کمی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، بلکہ کہا غریب تو بسا اوقات مالدار بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ انسان اپنے رویے سے اپنے پیاروں کو کھو دے۔ سب سے بڑی غریبی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال، اپنے افعال سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کھو دے۔ میرے نزدیک حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑا دنیا میں کوئی غریب نہیں ہے۔ اسی طرح اکثر آپ دعا اس انداز میں کرتے تھے کہ لوگ آپ کی دعا کو سنتے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ جب وضو فرماتے تھے تو آپ بہت کانپنے لگ جاتے تھے، آپ کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں تو اور نکھرنے کے بجائے آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا مائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہونے والے ہو۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہونے والے ہو تو یقین جانو تمہارا رنگ بھی اسی طرح زرد پڑ جائے اور چھوٹے دل والے تو اس دنیا سے چلے جائیں۔ کہ کس پاک پروردگار خالق اور مالک کے دربار میں ہم کھڑے ہونے والے ہیں، اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو احرام پہننے سے پہلے لبیک پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کانپ رہے ہیں، خاموش کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت احرام تو باندھ لیا ہے، اب نیت بھی کر لیجئے، لبیک پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں لبیک پڑھ سکوں۔ کہا وہ کس طرح، کیوں، ایسا کیوں معاملہ ہے؟ کہا میں لبیک پڑھوں اور میں یہ کہوں کہ مولا میں حاضر ہوں، وہاں سے لا لبیک کی آواز آ جائے، رب فرمائے لا لبیک، اے زین العابدین میں نے تیری حاضری قبول نہیں کی تو میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ لوگوں کے اصرار پر آپ نے جب لبیک پڑھا تو آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آیا تو کہا پتہ نہیں میرے رب نے میری لبیک قبول فرمائی کہ نہیں قبول فرمائی۔ اس قدر جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے اعمال، ان کا کردار
ان کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق دے رہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے چاہنے والوں کو اور بھی بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ عزت پیسوں کے مل جانے میں نہیں ہے، عزت عالی شان گاڑیوں گھومنے اور کلف والے کپڑوں میں نہیں ہے کہ کاٹن کے آپ نے کپڑے پہنے کلف لگا لیا۔ کہا حضرت امام زین العابدین فرما رہے ہیں ہمارے لیے ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا ہم سے اگر محبت کرنی ہے، یعنی دین سے محبت کرنے والے، دین کے خادموں سے اگر محبت کرنی ہے، ان کی ذاتی اعتبار سے نہیں، بلکہ فرمایا ہم سے اسلام کے لیے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے مرتبے تک رہنے دو۔ حضرت امام زین العابدین نے فرما دیا کہ ہم سے اسلام کے لیے محبت رکھو، دین کی خاطر محبت رکھو، اور ہمیں ہمارے مرتبے سے اونچا نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پھنسنا پڑ جائے۔ اور پھر آپ نے نرمی کے متعلق کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ کہا مجھے نرمی سے جتنا حصہ ملا ہے، اس کے بدلے اگر سرخ اونٹ بھی مل جائیں تو میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ اس وقت سمجھانے کے لیے بہت عالی شان مالدار ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں مالداری کی علامت سمجھتے ہیں، جی کہتے ہیں جی ان کے پاس لینڈ کروزر ہے، جی ان کے پاس جو ہے وہ 500 گز کا بڑا بنگلہ ہے، 1000 گز کی حویلی ہے، اتنے ایکڑ پر ان کا وہ پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں مالداری کی مثال اس طرح دی جاتی ہے، اور بہت بڑے انعام کی مثال میں کہتے ہیں جی اس کو لاٹری لگ گئی ہے بہت بڑی، تو آج اس کے معاملات پھر چکے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین لاٹری اور مالداری کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، کہا اگر پوری دنیا کی قیمت سرخ اونٹ ہے مجھے مل جائے، مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں اگر مجھے نرمی کا کچھ حصہ مل جائے میں زیادہ محبوب اس کو سمجھتا ہوں۔ لہذا میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی نہ کریں گے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جہاں آنکھ دکھانی ہے وہاں آنکھ نہ دکھائیں تب بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی آسان سے مثال ہے، اولاد اگر غلط راستے پر چلی جائے اور اس کو پھر آنکھ دکھانی پڑ جائے اور اس وقت نرم لہجہ ہوگا تو آپ کی اولاد اور تباہی کی طرف چلی جائے گی، اور جہاں نرمی دکھانی تھی وہاں آپ نے بچے پر ہاتھ اٹھا لیا یا سختی دکھا دی تب بھی بچہ باغی بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اور کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ آپ نے حضرت محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قوم کے حلقوں کو چھوڑ کر حضرت زید بن اسلم جو ایک بظاہر دور علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے حلقے میں جا کر، ان کی نشست میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے اعلیٰ خاندان والے ہیں، اتنے چھوٹے خاندان والے سے کیا علم حاصل کرتے ہیں؟ جب دیکھیں ان کی نشست میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا آدمی اسی کے پاس بیٹھتا ہے جو دینی اعتبار سے اسے فائدہ پہنچا دے۔ انسان کو چاہیے اسی کے پاس جا کر بیٹھے جو دینی اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچائے۔ یعنی صحبت کا درس آپ نے کتنے پیارے انداز میں دیا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم نہ صحبت دیکھتے ہیں اور نہ ہی دینداری دیکھتے ہیں، صرف اور صرف مالداری سے محبت، مالداری کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن ہم نقصان سے نقصان میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو دین سے اور دین اسلام سے، اسلام کی ساری باتوں سے محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔